خطبہ جمعہ کتنے منٹ کا ہونا چاہیے؟ چاند گہن یا سورج گہن کا اثر حاملہ عورت پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انڈے میں جو خون نکل آتا ہے آیا وہ پاک ہے یا نجس؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، کل کی تاریخ یعنی 13 جمادی الثانی کی تاریخ بہت ہی غم کی تاریخ ہے، جس دن جناب ام البنین مادر باب الحوائج کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس عظیم مصیبت پر آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من حذرک کمن بشرک، جو تمہیں برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے بشارت دینے والے کے مانند ہے۔ دوستو، اس حدیث سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہمیں برے کام سے روک رہا ہے تو ہمیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں کار خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ برے عمل سے رک جانا بھی ایک طریقے سے کار خیر ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی شخص روک رہا ہے ہمیں کسی برے عمل سے تو اس پہ ہم ناراض نہ ہوں۔ دوستو، آئیے اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ اگر کوئی انسان گنہگار ہو تو وہ شخص اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی اللہ سے کیسے مانگے، اور جس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اس سے کیسے معافی مانگے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ظاہر ہے اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے معاشرے میں دوسروں کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا رابطہ اس کا پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے، پھر ظاہر ہے اس کے باقی رشتے جو ہیں وہ اسی دین کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہیں۔ لیکن جب معاشرے میں انسان رہتا ہے تو اس کے اطراف میں اس کے ریلیشنز، اس کے والدین، اس کے دوست، اس کے ہمسائے اور بہت سارے ریلیشن ہیں۔ انسان خطا کرتا ہے، بعض خطاؤں اور گناہوں کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اسے پروردگار سے اگر انسان شرمندہ ہو اور پشیمان ہو اور ریگریٹ کرے اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے سچے دل سے اور دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ معاملات جو اس کے دوسروں کے ساتھ ہیں، دوسروں کے حقوق کو یا کسی پر ظلم کیا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے یا کسی کے ساتھ تہمت یا غیبت کی ہے، تو یقیناً اس چیز کو ادا کرنے کے لیے اسے پہلے اس شخص کو معافی مانگنی پڑے گی یا اس سے حلالیت طلب کرنی پڑے گی، یا اگر اس کا کوئی نقصان کیا ہے تو اسے پورا کرنا پڑے گا، تبھی پروردگار جو ہے وہ اس کو معاف کرے گا، ورنہ یہ حق اس کی گردن پہ روز قیامت تک باقی رہے گا، اور اس عالم میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ وہاں پر وہ اس حق تلافی کر سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک بہت ہی اہم ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ ہم سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں اور آخر میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنلی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی ای میل ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مرغی کے انڈے میں جو خون نکل آتا ہے کیا وہ پاک ہے، اور کیا ہم اس انڈے کو کھا سکتے ہیں؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر مرغی کے انڈے میں خون نکل آئے تو کیا وہ پاک ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں، اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اگر مرغی کے انڈے میں خون نکل آئے تو وہ خون نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے، لیکن اس انڈے کا کھانا حرام ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو اس انڈے کے خون کو الگ کر لیا جائے تو اس انڈے کو کھا سکتے ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس انڈے کو نہ کھایا جائے۔ ناظرین کرام، ہماری ایک بہت ہی بہترین شارٹ فلم ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ممتاز فاطمہ لکھتی ہیں، بے شک جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ ویری نائس میسج، جزاک اللہ خیر۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ رحم کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ کیا سورج گرہن یا چاند گرہن کا اثر حاملہ عورت پر ہوتا ہے؟
دیکھیں، دین نظام حیات کا نام ہے. دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے تم اپنی زندگی میں پرفیکشن حاصل کر سکتے ہو، کس طرح سے کمال حاصل کر سکتے ہو. تو دین نے جب ہمیں ایک منظم ایک دستور حیات دیا ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے، جو چیزیں ہمارے نقصان کا سبب ہیں دین نے اسے روک دیا ہے. اگر زیادہ نقصان ہے تو حرام کر دیا، اگر کم نقصان ہے تو مکروہ قرار دے دیا. فائدے کی چیز ہے، اگر بہت زیادہ اس کے لیے فائدے کا حصول ضروری ہے اور اگر نہیں کیا تو ہم بہت بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا، تو اس کے واجب قرار دیا ہے. اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ اگر کرو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو بہت زیادہ وہ نہیں ہے، تو یہاں پر دین نے اس چیز کو مستحب قرار دیا ہے. اب جہاں مسئلہ چاند اور سورج گہن کا ہے تو وہاں پر عام طور پر پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ خواتین اگر حاملہ ہیں اور پیگننسی میں وہ چاند یا سورج کی طرف نظر ڈال رہی ہیں، اگر ان میں گہن لگ رہا ہے تو یہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی عقلانیت نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے. دین نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، اور جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ اسے انجام دینا ہے اسے ہمیں انجام دینا ہے. کسی نے یہی سوال رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمہ خامنئی سے کیا تھا، تو آپ نے جو جواب دیا میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر رہا ہوں کہ آغا نے جواب دیا تھا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی عقلانی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ کو جو ضروری ہے آپ کے لیے، جسے آپ کو عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ دھیان رکھیں کہ واجبات پر عمل ہو، حرام سے بچیں. اور روایت میں ہے کہ پروردگار کے سامنے انسان جب واجب کو ادا کرتا ہے تو پروردگار کو جتنی خوشی ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. مستحبات کو انجام دیا جائے، اول وقت انسان نماز پڑھے، تلاوت قرآن کریم کرے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا مطالبہ دین نے کیا. اب باقی چیزیں تو دنیا میں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں جن کا تعلق خرافات سے ہے، حقیقت سے نہیں ہے، اور ہمیں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں. پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. خطبہ جمعہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ خطبہ جمعہ کتنے منٹ کا ہونا چاہیے؟ آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی داماد اللہ العالی کے فتوے کے مطابق اذان کے بعد سے 40 منٹ کے اندر خطبہ ختم ہو جانا چاہیے. اگر 40 منٹ سے زیادہ خطبہ ہوا، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ نماز ظہر بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی احتیاط کی بنا پر نماز جمعہ کے ساتھ نماز ظہر بھی پڑھنا ہوگا. تنہا نماز جمعہ کافی نہیں ہے. لیکن اگر یہ خطبہ بڑھ کے 1.25 گھنٹے کا ہو گیا تو پھر نماز جمعہ کافی نہیں ہے، واجبی طور پر نماز ظہر ادا کرنا ہوگا. لہذا خطبہ جمعہ 40 منٹ کے اندر اگر ہے تو یہ نماز جمعہ کافی ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز میں آنکھ بند رکھنا ہے یا کھلی؟ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ اور لڑکیوں پر کتنا پردہ واجب ہے؟ جانیے ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو اس ایپیسوڈ میں.